بسم الله الرحمن الرحيم. أولم بواب وتركها يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي سدا بمعنى مسدودة ففتقناهما أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا أو فتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيء حي نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته أفلا يؤمنون بتوحيده. اللہ تبارک و تعالی یہاں سے اپنی وحدانیت کے دلائل کو بیان فرما رہے ہیں اور اللہ نے یہاں پر 6 دلیلوں کو بیان فرمایا جو اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی اور اس کی قدرت کو بیان کرنے والی ہیں. اللہ فرماتا ہے اولم یعلم اولم یر الذین کفروا. اولم فرماتے ہیں واو اولم کے ساتھ یا علم بغیر واو کے بوابن بتر کیا. اولم یا علم یرا اے یعلم گویا کہ یرا کی تفسیر یعلم کر یہ بتلا دیا کہ یرا عام ہے چاہے وہ عقل کے ذریعے اور علم کے ذریعے سے رؤیت حاصل ہوئی ہو اور چاہے استدلال عقلی کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہو. یعنی رؤیت سے مراد صرف رؤیت بصریہ نہیں بلکہ رؤیت عام ہے چاہے وہ بطور علم کے ہو اور چاہے وہ بطور عقل اور رؤیت کے ہو. اولم یر الذین کفروا کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان السماوات والارض کانتا رتقا کہ آسمان اور زمین دونوں بالکل بند تھے. کانتا رتقا کہ دونوں بالکل بند تھے. سدن بمعنی مسدودتا کہ بالکل بند کیے ہوئے تھے. ففتقناہما پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. اے جعلنا السماء سبعا والارض سبعا کیا مطلب کہ دونوں بند تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا. کانتا رتقا سوال یہاں پر ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبل میں اللہ نے فرمایا ان السماوات والارض سماوات جمع کانتا تو تسنیہ کا صیغہ کیوں لے کر آئے؟ اس لیے کہ سماوات جمع کا صیغہ پھر اس کے ساتھ ارض تو جمع کا صیغہ لانا چاہیے تھا. پھر کانتا کو تسنیہ کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ علامہ زمخشری جاب اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان السماوات والارض کانتا کہ یہاں سماوات اور ارض سے مراد ہے جماعت السماوات و جماعت الارض. بعض حضرات نے اس کا جواب دیا کہ جنس السماوات و جنس الارض اور چونکہ جنس دو ہی تھی یا جماعت دو ہی ہے ایک آسمانوں کی جماعت ایک زمینوں کی جماعت اس لیے تسنیہ کا صیغہ لایا گیا. ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں سما کی تو جمع ہے ارض کی جمع کیوں نہیں؟ چنانچہ یہاں پر بھی سما کی جمع سماوات کو استعمال کیا گیا لیکن ارض کو مفرد لایا گیا. تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ سماوات جمع کا صیغہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ آسمان 7 ہیں اور ساتوں آسمان الگ الگ ہیں. ساتوں آسمان ایک نہیں ہے بلکہ ساتوں آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے آثار اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں. ساتوں آسمان کے آثار بھی الگ اور ساتوں آسمان کے احکام بھی الگ. جبکہ زمین میں یہ بات نہیں ہے بلکہ ساتوں زمین ایک طرح ہیں یعنی ساتوں زمین مل کر ایک کے حکم میں ہیں. اسی لیے قرآن پاک کے اندر زمین کو مفرد استعمال کیا گیا اور آسمان کو جمع استعمال کیا گیا ہے کیونکہ ہر آسمان مستقل ہے. تو ساتوں آسمان الگ الگ ہو گئے جبکہ ہر زمین مستقل نہیں ہے بلکہ ساتوں زمین ایک ہیں کیونکہ ساتوں زمین کا حکم اور ساتوں زمین کے آثار ایک ہیں. تو اس لیے گویا کہ زمین مفرد ہوئی اور آسمان جمع. تو ان السماوات والارض کانتا رتقا رتقا. دوسرا سوال یہ کہ جب کانتا تسنیہ کا صیغہ ہے تو رتقا کو بھی تسنیہ لانا چاہیے تھا کیونکہ رتق جمع ہے. ان السماوات والارض کانتا رتقا کہ کانتا کی ضمیر ہے تو رتقن کو بھی تسنیہ لانا چاہیے تھا. پھر رتقن کو مفرد کیوں لے کر آئے؟
تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رتقن مصدر ہے اور مصدر کے اندر تسنیہ اور جمع نہیں آتا، البتہ اس کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ فَفَتَحْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ کھولنے کے مفہوم میں اختلاف ہے، کیا مطلب کھولنے کا؟ کہ آسمان و زمین بند تھے اور پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ صاحب جلالین نے ان میں سے دو قولوں کی طرف اشارہ کیا، اے جعلنا السماء سبعا والارض سبعا۔ پہلا قول تو یہ کہ ساتوں آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ساتوں زمینیں آپس میں ملی ہوئی تھی، یعنی ساتوں آسمان ایک بنا ہوا تھا اور ساتوں زمین ایک بنی ہوئی تھی۔ پھر ہم نے ان ساتوں آسمانوں کے درمیان ہوا کو داخل کر کر ساتوں کو الگ الگ کر دیا، اور بقول حدیث پاک کے ہر دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کر دی گئی۔ اسی طرح ساتوں زمینوں کے درمیان ہوا کو داخل کر کے ساتوں زمینوں کو الگ الگ کر دیا اور ہر ایک زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت پیدا کر دی گئی۔ ایک قول تو یہ کھولنے کا مطلب یہ، مصنف نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے جعلنا السماء سبعا والارض سبعا، گویا کہ پہلے آسمان ایک تھا، ہم نے اس کو 7 طبقات بنا دیے، زمین ایک تھی، ہم نے اس کو 7 درجے بنا دیے۔ ایک قول تو یہ۔ دوسرا قول کی طرف مصنف نے اشارہ کیا او فتق السماء ان كانت لا تمطر فامطرت وفتق الارض ان كانت لا تنبت فانبتت۔ دوسرا مطلب یہ کہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کا منہ بند تھا، اور زمین کا منہ بند تھا اس لیے زمین سے کچھ نہیں اگتا تھا۔ ہم نے آسمان کا منہ کھول دیا، بارش ہونے لگی، زمین کا منہ کھول دیا کہ زمین اگانے لگی۔ دوسرا قول یہ ہے حضرات مفسرین کا، مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا او فتح السماء، یہ آسمان کو کھول دیا، یہ ان کانت ان مصدریہ اے کونها لا تمطر، کہ وہ بارش نہیں برساتی تھی، فامطرت، بارش برسانے لگی، وفتح الارض ان کانت لا تنبت فانبتت، اور زمین کو کھول دیا کہ ان کانت لا تنبت، کہ وہ کچھ اگاتی نہیں تھی پھر وہ اگانے لگی۔ تو دو قول تو یہی دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا اور اکثر مفسرین نے اسی کو لیا ہے۔ تیسرا قول حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ بند ہونے کا مطلب یہ کہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ان دونوں قولوں کے مطابق تو آسمان الگ تھے، زمین الگ، پھر آسمان کے 7 طبقے بنا دیے گئے، زمین کے 7 طبقے، یا آسمان کا منہ کھول دیا گیا، بارش ہونے لگی، زمین کا منہ کھول دیا گیا، سبزہ اور نباتات اگنے لگی۔ تیسرا قول حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، یعنی دونوں کا مادہ آپس میں بندھا ہوا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ گندا ہوا تھا، جیسے آٹے کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ گندے ہوئے ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی آسمان و زمین کا مادہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ اور چپکا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، آسمان کو اوپر اٹھا لیا اور زمین اپنی جگہ پر رہی۔ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے دونوں کو الگ کر کر آسمان کے مادے کو اوپر اٹھا لیا، زمین نیچے رہی، تو دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہو گیا۔ یہ تیسرا قول حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّابِعِ مِنَ الْأَرْضِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ نَبَاتٍ وَغَيْرِهِ۔ ایک دلیل تو یہ بیان کیا اللہ نے، أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا۔ ہماری قدرت کی دلیل، ایک اللہ ہونے کی پہلی دلیل کیا کہ آسمان و زمین باہم بند تھے، چپکے ہوئے تھے، ہم نے ان کو کھول دیا یا ہم نے ان کو علیحدہ کیا۔ دوسری دلیل وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پیدا کیا پانی سے ہر چیز کو زندہ، ہم نے ہر چیز کو جو زندگی بخشی وہ پانی کے ذریعے سے بخشی، پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، ماء سے مراد کیا؟ اس میں دونوں قول ہیں،
ایک قول کو مصنف نے بیان کیا النازل من السماء والنابع من الارض، آسمان سے اترنے والا، زمین سے ابلنے والا، جو زمین سے نکل کر آئے یا آسمان سے اترے بارش کا پانی، زمین سے نکلے جیسے چشمے وغیرہ کا پانی، بورنگ کا پانی، ٹیوب ویل کا پانی جو زمین سے نکل کر آئے. تو پانی سے مراد ایک قول تو یہ کہ اس سے بارش کا اور زمین سے نکلنے والا پانی اس سے مراد ہے. تو پھر پانی کو کیوں بیان کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ؟ اس لیے کہ ہر جاندار کی اشد ضرورت کیا ہے؟ پانی. تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کا مطلب یہ کہ ہر جاندار کی زندگی کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر. دوسرا قول یہ کہ ماء سے مراد ہے نطفہ، منی کا قطرہ. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، نطفہ. اگر یہ قول لیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ہر جاندار کی تخلیق نطفے کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. اور یہاں پر پھر اس صورت میں کل کا اطلاق بطور تغلیب کے ہوگا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ اَيْ كُلَّ ذِي رُوحٍ. کل سے مراد کیا ہوگا؟ ذی روح، کیونکہ ذی روح ہی نطفے سے پیدا ہوتا ہے. تو دوسرا قول یہ کہ ماء سے مراد نطفہ، اس لیے کہ ہر جاندار کی تخلیق نطفے سے ہے. پھر یہاں پر پھر کل کا اطلاق بطور تغلیب کے ہوگا. صاحب جلالین نے پہلے قول کو اختیار کیا، اس لیے فرماتے ہیں النازل من السماء والنابع من الارض، اور پھر کل شیء حی کے بعد فرماتے ہیں نبات وغیرہ. معلوم ہوا کہ انہوں نے ماء سے مراد بارش کا پانی لیا، اور پھر کل شیء سے مراد جاندار نہیں بلکہ کل شیء سے مراد ہر چیز، خواہ وہ جاندار ہو یعنی ذی روح ہو یا غیر ذی روح. کل شیء حی، شیء حی سے مراد صرف ذی روح نہیں بلکہ ہر چیز، نباتات، جمادات. اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کے اندر کیا رکھا ہے؟ ہر ایک کے اندر اللہ نے احساس رکھا ہے، ایک طرح کی جان رکھی ہے. چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور وہ احساس اور جان ہونے کی وجہ سے تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر چیز کی جان اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی دی ہم نے. تو ہر چیز اے نبات بغیرہ. تو اس صورت میں فالماء سبب لحیاتہ، پانی کیا ہے؟ ہر چیز کی زندگی کا سبب. چنانچہ نباتات کی نشو و نما، اس کی بالیدگی، اس کا بڑھنا، یہ سب کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ پانی کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. اے فالماء سبب لحیاتہ. وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جعل بمعنی خلق، اگر یہاں پر جعلنا بمعنی خلق نہ ہو تو پھر متعدی بیک مفعول. اس صورت میں من الماء متعلق ہوگا اور کل شیء حی اس کا مفعول. اگر جعلنا بمعنی خلق نہ ہو، کیونکہ خلق متعدی بیک مفعول ہوتا ہے. اور اگر جعلنا بمعنی سیر نہ ہو، کیونکہ جعل بمعنی سیرہ بھی ہوتا ہے. اب اگر یہاں جعلنا بمعنی سیر نہ ہو تو پھر متعدی بدو مفعول. اس صورت میں من الماء مفعول ثانی مقدم اور کل شیء حی مفعول اول مؤخر. اگر جعل بمعنی خلق تو من الماء متعلق اور کل شیء حی مفعول، اور اگر جعل بمعنی سیرہ تو من الماء مفعول ثانی مقدم اور کل شیء حی مفعول اول مؤخر. افلا یؤمنون بتوحیدی، کیوں نہیں ایمان لاتے تم میری وحدانیت پر، جو یعنی ان آیات کے باوجود جو میری وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی ہے، تم ان آیات کے ظہور کے باوجود کیوں ایمان نہیں لے کر آتے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور بنایا ہم نے زمین کے اندر، رواسی جمع راسیت ان کی، جڑا ہوا، لگا ہوا،
گڑا ہوا، راسیہ کے معنی وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور بنایا ہم نے زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ، اے جبالا ثوابتا، گڑے ہوئے پہاڑ، کیوں؟ لئلا تمید تتحرک بہم، زمین کہیں کھائی ہے، کہیں گڑے ہیں، کہیں نہر اور ندی اور سمندر ہیں، اس صورت میں بعض اوقات یہ ہو سکتا تھا کہ زمین کیا کرنے لگتی، اس طرح ڈانو ڈول ہونے لگتی کہ آدمی کے لیے اس پر چلنا پھرنا اور رہنا مشکل ہو جاتا اور کسی کام کا کرنا مشکل ہو جاتا. جیسے بعض اوقات ہلکا سا زلزلہ آتا ہے اور سارا درہم برہم ہو جاتا ہے، ذرا سی حرکت ادھر سے اوپر ادھر سے نیچے ہو گئی زمین تو سارا نظام خراب ہو جاتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں گر جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اوپر ہم نے پہاڑ، مٹی کے بڑے بڑے تودے اگر ہم نے نہ بنائے ہوتے تو زمین حرکت کرتی. اللہ نے اس کے اندر مطلق حرکت کی نفی نہیں کی. ہو سکتا ہے زمین حرکت کرتی ہو، نفی کس چیز کی جا رہی ہے؟ نفی اس حرکت کی جا رہی ہے جو زندگی کے گزرنے میں رکاوٹ بن جاتی. اس لیے اگر سائنس یہ کہتی ہو کہ زمین حرکت کرتی ہے تو کرتی ہوگی. قرآن نفی نہیں کرتا، مطلق نفی قرآن نہیں کر رہا ہے. قرآن نفی کر رہا ہے اس حرکت کی جو انسانی زندگی کے لیے ایسی رکاوٹ بن جائے کہ انسان زندگی ہی نہ گزار سکے، چل پھر ہی نہ سکے. تو وجعلنا فی الارض رواسیہ ان تمید بہم، اور بنائے ہم نے زمین میں ایسے گڑے ہوئے پہاڑ تاکہ نہ حرکت کرے، اللہ تمید تتحرک بہم، تاکہ نہ حرکت کرے زمین لوگوں کو لے کر. میل کے معنی آتے ہیں اضطرابی حرکت کے، میل اضطرابی حرکت. وجعلنا فيها أي الرواسي فجاجا مسالك سبلا بدل أي طرقا نافذة واسعة لعلهم يهتدون. اور بنایا ہم نے اس میں فیہا، صاحب جلالین نے ضمیر لوٹائی رواسیہ کی طرف، اوپر آیا تھا وجعلنا فی الارض رواسیہ، تو دو لفظ آئے تھے ارض اور رواسیہ، زمین میں پہاڑ. اب آگے وجعلنا فیہا، تو فیہا کی زمین کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ صاحب جلالین تو فرماتے ہیں رواسیہ کی طرف. پہاڑوں میں ہم نے راستے بنائے. عرب کی زمین کے اندر چونکہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے پہاڑوں کے درمیان تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے. اگر پہاڑوں کے درمیان ہم تمہارے لیے چلنے کے راستے نہ بناتے تو تمہارے لیے اپنی ضرورتوں کا پورا کرنا، سفر کرنا ہی دوبر اور دشوار ہو جاتا. صاحب جلالین تو یہ فرماتے ہیں. دوسرا قول یہ کہ فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ارض کی طرف. فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ارض کی طرف. چنانچہ دوسری جگہ بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. وہاں منہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زمین کی طرف. سورہ نوح کے اندر وہاں اللہ نے فرمایا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. تو دوسرا قول یہ کہ یہاں پر فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے زمین کی طرف. فِجَاجًا اے مسالک، فجاج چوڑے راستے، مسالک واسعۃ چوڑے راستے. سبل فرماتے سبل اسی سے بدل ہے فجاج سے. اگرچہ ہونا چاہیے تھا کہ سبل مقدم ہوتا جیسے سورہ نوح کے اندر ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. سبل مقدم فجاج مؤخر، لیکن یہاں پر مصنف نے سبل کو اس لیے مؤخر فرمایا یہ بتلانے کے لیے کہ سبل بدل ہے فجاج کا، یہ بتلانے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ مسالک فجاجا اے مسالک راستے، اور سبل کے معنی بھی راستے کے. تو فجاجن وجعلنا فیہا رواسیہ وجعلنا فیہا فجاجن سبلا. تو فجاج کے معنی چوڑے راستے کے اور سبل کے معنی بھی راستے کے. اس لیے فرماتے ہیں بدل اے طرقا نافذۃ واسعۃ، ایسا راستہ جو آر پار بھی ہو اور چوڑا بھی ہو. نافذہ کہتے ہیں آر پار، ادھر سے نکل کر آدمی ادھر نکل جائے، اس کو کہا جاتا ہے نافذہ. اور غیر نافذہ وہ جو ایک طرف سے وہ کھلا ہوا ہو لیکن دوسری طرف سے بند ہو، اس کو کہا جاتا ہے
طریق غیر نافذ، ایسا راستہ جو آر پار نہیں ہے. تو فرماتے ہیں طرقا نافذۃ واسعۃ لعلہم یہتدون الی مقاصدہم فی الاسفار. یہ کیوں بنائے؟ تاکہ تم رہنمائی حاصل کر سکو اپنے مقاصد کی طرف، دنیاوی ہوں یا اخروی. کس کے ذریعے سے؟ سفر کے ذریعے سے. سفر کر کر چل پھر کر اپنی ضرورتوں کو، اپنے مقاصد کو پورا کر سکو، چاہے وہ مقاصد دینی ہوں یا دنیاوی ہوں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور بنایا ہم نے آسمان کو مثل چھت کے. کس کے لیے؟ للارض، زمین کے لیے. آسمان کو ہم نے زمین کی چھت بنایا. کالسقف للبیت، آسمان زمین کے لیے اس طرح چھت ہے جیسا کہ گھر کی چھت ہوا کرتی ہے، ایسے آسمان بھی بطور چھت کے ہے. اور چھت بھی کیسی؟ محفوظا عن الوقوع، ایسی چھت جو گرنے سے محفوظ ہے. مکانات کی چھت تو گر جاتی ہے، لیکن آسمان ایسی چھت ہے جو گرنے سے محفوظ ہے. محفوظا عن الوقوع یا محفوظا عن الفساد والخلل. مکانات کی چھت تو بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن آسمان ایسی محفوظ چھت ہے کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری یا کسی طرح کا کوئی جھکنا کہ آسمان کے اندر نہیں. اللہ نے اس کو بالکل محفوظ یعنی پکا اور پختہ بنایا ہے. مصنف نے کہا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا لِلْأَرْضِ كَالسَّقْفِ لِلْبَيْتِ، ہم نے آسمان کو مثل چھت کے بنایا. یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. مصنف نے کہا سقفاً للارض کالسقف للبیت، آسمان مثل چھت کے ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. حکما کہتے ہیں یعنی آسمان نے زمین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. جیسے انڈا ہوتا ہے تو انڈے کی سفیدی چاروں طرف سے زردی کو گھیرے ہوئے ہے، سفیدی چاروں طرف اور اندر زردی. ایسے حکما کہتے ہیں آسمان نے بھی زمین کو اسی طرح چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. زمین اس کے اندر ہے اور چاروں طرف آسمان ہے. تو قرآن اس کی ترتیب کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا، ہم نے آسمان کو صرف اوپر کی طرف بنا رکھا ہے، دائیں بائیں نیچے نہیں ہے، بلکہ صرف اوپر کی طرف ہے، جس طرح مکان کے اندر اوپر کی طرف چھت ہوا کرتی ہے. یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے جس کو مصنف نے بیان فرمایا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ مُعْرِضُونَ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ خَالِقَهَا لَا شَرِيكَ لَهُ، اور وہ اللہ کی قدرت کی آیتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. عن آیاتها، آیات کی ضمیر یا تو لوٹ رہی ہے، آیاتها میں ضمیر لوٹ رہی ہے آسمان کی طرف، کیونکہ فرمائے گا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. تو پھر وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا أي عن آیات السماء، آسمان پر جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور وہ کیا؟ جیسے سورج، چاند، ستارے، آسمان کا بغیر ستون کے بلند ہونا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، یہ سب جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں آسمان کے اوپر، آسمان کی طرف، یہ سب ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں. کیسا اعراض؟ لا یتفکرون، یعنی ان میں غور و فکر نہیں کرتے. حالانکہ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک نے نقل کیا کہ اگر ان سے پوچھا جائے من خلق السماوات والارض تو کیا کہیں گے؟ امن خلق السماوات والارض، کیا کہیں گے؟ لیقولن اللہ. اگر پوچھا جائے کہ آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے بنائی، کیا کہیں گے؟ اللہ نے بنایا. لیکن غور نہیں کرتے. کیسا غور؟ ایسا غور اور ایسا تفکر جو ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جائے. لا یعلمون فیعلمون ان خالقها لا شریک لہ، ایسا غور و فکر نہیں کرتے کہ سمجھ جائیں، یقین ہو جائے کہ ان کا خالق اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہ ذات ہے، اس میں
تکلم سے غیبت کی طرف التفات ہے. اب تک تو اللہ فرما رہا تھا کیا؟ متکلم کے صیغے کے ساتھ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. تکلم متکلم کا صیغے کے ساتھ جمع متکلم کا صیغہ. یہاں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. متکلم کے صیغے سے غائب کے صیغے کی طرف التفات. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. كُلٌّ فرماتے ہیں تنوینہ عوض عن المضاف الیہ. ایک اعتراض پیدا ہو رہا تھا. اعتراض کیا پیدا ہو رہا تھا؟ اللہ نے دو ہی چیزوں کو تو بیان کیا، سورج اور چاند، پھر آگے جمع کا صیغہ کیوں لے کر آئے؟ یسبحون وہم فی فلک یسبحون. ہم ضمیر کل فی فلک یسبحون، تو جمع کا صیغہ کیوں لائے یسبحون؟ حالانکہ ذکر کتنی چیزوں کا ہوا؟ دو، سورج اور چاند، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. تو دو چیزیں تھیں، پھر جمع کا صیغہ کیوں لے کر آئے؟ تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں تنوینہ عوض عن المضاف الیہ. تنوین جو ہے یہاں پر مضاف الیہ کے عوض ہے. کیا مطلب؟ کل اے کل من الشمس والقمر والنجوم. یہاں پر نجوم موجود ہے، اور نجوم کو الگ سے اس لیے نہیں بیان کیا گیا کیونکہ نجوم تابع ہے قمر کے. جب قمر آئے گا تو تارے آئیں گے، جب قمر جائے گا تو تارے چلے جائیں گے. تو چونکہ نجوم یعنی ستارے تابع ہیں چاند کے، اس لیے اس کو الگ سے بیان نہیں کیا گیا، ورنہ وہ بھی اس کے اندر مراد ہے. فرماتے ہیں تنوینہ عوض عن المضاف الیہ. اور مضاف الیہ وہ کیا ہے؟ گویا کہ مضاف الیہ محذوف ہے. کل من الشمس والقمر وتابعہ وهو النجوم فی فلک. فلک کے اندر، فلک فلک بمعنی دائرہ، گول چیز. جمع آتی ہے اس کے افلاک. فلک کے معنی آتے ہیں ہر گھومنے والی چیز کی. جمع آتی ہے اس کے افلاک. مصنف علیہ الرحمہ نے فلک کی تفسیر کی اے مستدیر کالطاحونۃ فی السماء. مستدیر گول چیز، گول دائرہ. طاحونہ چکی. مصنف اس کی تفسیر کر رہے ہیں، فلک کی تفسیر کر رہے ہیں مستدیر کالطاحونۃ فی السماء. گویا کہ مصنف نے فلک کی تفسیر مستدیر کر کر اشارہ کیا فلک الگ چیز ہے اور آسمان الگ چیز. آسمان کے اندر ایک گول چیز ہے. گویا کہ فلک الگ ہوا اور آسمان الگ. دونوں ایک نہیں، دونوں الگ الگ ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ دونوں ایک ہیں. فلک اور آسمان دونوں ایک ہیں، یعنی فلک سے مراد آسمان ہے. مصنف فرماتے ہیں فلک الگ چیز ہے اور آسمان الگ چیز. پھر فلک ہے کیا چیز؟ جب فلک الگ ہوا تو فلک ہے کیا چیز؟ بعض حضرات فرماتے ہیں فلک کا الگ سے کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ شمس و قمر کے گھومنے کی ایک چیز ہے، مدار ہے. الگ سے کوئی اس کا جسم نہیں ہے، بلکہ شمس و قمر کا مدار ہے. یہی امام ضحاک کی رائے ہے. دوسرا قول جس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، فلک کا اپنا جسم ہے. فلک کوئی ہوائی چیز نہیں، بلکہ فلک کا اپنا جسم ہے، اور اسی جسم کے ساتھ چاند اور سورج لگے ہوئے ہیں جو اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں. اسی جسم کے اندر لگے ہوئے ہیں چاند، سورج، ستارے، اور وہ اسی کے اندر گھوم رہے ہیں. سیارے اسی پر گھومتے ہیں. یہی بات اقرب الی الصواب ہے. قرآن پاک سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. پھر فلک کا جسم ماننے کے بعد جسم کس چیز کا ہے؟ کلبی فرماتے ہیں جمع ہوا پانی ہے.
کیونکہ تیرنا پانی کے اندر ہی ممکن ہے، ایسا منجمد پانی جس کے اندر تیرا جا سکے، گھوما جا سکے، سیارے جس کے اندر گھوم سکے، کیونکہ سیاروں کے گھومنے کو پانی میں تیرنے سے تعبیر کیا گیا۔ لہذا کلبی فرماتے ہیں فلک کا جسم کیسا ہے؟ جمے ہوئے پانی کی طرح۔ یہ فلک کی تفسیر کی ہے امام کلبی نے کہ جمے ہوئے پانی کی طرح جس میں کواکب چلتے ہیں اور گردش کرتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ گول دائرہ ہے چکی کے معنی، جیسے کپڑا کاٹنے کی چرخی ہوتی ہے یا گیہوں پیسنے کی چکی ہوتی ہے، وہ چکی چلتی ہے، تو فرماتے ہیں اسی طرح گول چکی کی طرح ہے فلک، جسم ہے چکی کی طرح، گول دائرہ جس طرح گول چکی ہوتی ہے، اور اس میں ستارے گھومتے ہیں، ستارے چلتے ہیں۔ مصنف نے اسی کو اختیار کیا، اس لیے فرماتے ہیں ایک مستدیر کالطاعونۃ فی السماء، مثل چکی کے آسمان میں۔ پھر حرکت کس کی ہوتی ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ سباحت کہتے ہیں تیرنے کو، پانی میں تیرنا، سباحہ پانی میں تیرنا۔ ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو حرکت کس کی؟ ایک ہے فلک کی حرکت اور دوسرے ہے سیاروں کی حرکت۔ تو حرکت کس کی ہے؟ پہلا قول تو یہ کہ فلک گھومتا ہے اور سیارے اور ستارے، سورج اور چاند یہ ساکن ہیں، یہ حرکت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حرکت کیا کر رہا ہے؟ فلک حرکت کر رہا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ فلک ساکن ہے، سیارے حرکت کرتے ہیں، جیسے پانی ساکن ہے، مچھلی حرکت کرتی ہے۔ پانی کے اندر حرکت کس کی؟ مچھلی کی۔ ایسی فلک ساکن ہے اور سیارے، کواکب، نجوم، شمس و قمر یہ حرکت کرتے ہیں۔ اسی قول کو راجح قرار دیا گیا۔ قرآن پاک سے بھی اسی کا یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حرکت کرنے والی چیز کیا ہے؟ سیارے، کواکب۔ قرآن کہہ رہا ہے کل فی فلک یسبحون۔ اور تیسرا قول یہ کہ فلک بھی حرکت کرتا ہے اور سیارے بھی حرکت کرتے ہیں، دونوں حرکت میں ہیں۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوگا کہ دونوں کی حرکت ایک دوسرے کی موافقت میں ہے یا ایک دوسرے کی مخالفت میں؟ سیارے ادھر جاتے ہو، فلک ادھر جاتا ہو۔ پھر یہ کہ سیاروں کی حرکت فلک کے مطابق ہے، یعنی اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، پھر اس کے اوپر یہ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے قول کو مفسرین نے راجح قرار دیا کہ فلک ساکن ہے اور سیاروں کی حرکت ہے۔ تو کل فی فلک یسبحون، فلک ای مستدیر کالطاعونۃ فی السماء، مثل چکی کے آسمان میں، مثل چکی کے لگی ہوئی ہے۔ یسبحون ای یسیرون بسرعۃ کالسابح فی الماء، چلتے ہیں سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جیسے پانی میں تیرنے والا۔ یہ مصنف نے تشبیہ دی، قرآن پاک تشبیہ دے رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ کل فی فلک یسبحون، یہ تشبیہ دی جا رہی ہے جیسے تیرنے والا پانی میں تیزی کے ساتھ چلتا ہے، ادھر سے چلا اور ادھر سے نکلا، ایسے ہی چاند، سورج، ستارے یہ بھی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ گویا کہ سباحت کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ تیزی کے ساتھ حرکت کو بتلانے کے لیے۔ وَلِلتَّشْبِيهِ بِهِ أَتَى بِضَمِيرِ جَمْعٍ مَّن يَعْقِلُ، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، اعتراض پیدا ہو رہا ہے۔ یسبحون جمع مذکر غائب کا صیغہ، کل فی فلک یسبحون، یسبحون جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورج اور چاند غیر ذوی العقول ہیں، تو غیر ذوی العقول کے لیے ذوی العقول کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ ایک اعتراض پیدا ہوا۔ مصنف اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، وَلِلتَّشْبِيهِ بِهِ أَتَى بِضَمِيرِ جَمْعٍ مَّن يَعْقِلُ، سرعت سیر کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے لائے ہیں جمع کی ضمیر کے ساتھ، اس جمع کی ضمیر کے ساتھ جو ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ مصنف جواب دے رہے ہیں کہ
کواکب کی گردش کی تیزی کو بتلانے کو، کواکب کی تیزی کو بتلانے کو جو تشبیہ دی گئی تھی وہ کس کے ساتھ؟ پانی میں چلنے کو. اور پانی میں چلنا، پانی میں تیرنا، یہ کس کا عمل ہے، کس کا فعل ہے؟ ذوی العقول کا. پانی میں تیرنا یہ اصل انسانوں کا عمل ہے، انسانوں کا فعل، ذوی العقول کا. تو چونکہ ان کی حرکت کی تیزی کو بتلانے کے لیے تشبیہ دی گئی تھی پانی میں تیرنے کو، اور پانی میں تیرنا ذوی العقول کا فعل ہے، اس لیے یہاں پر اس کی مناسبت سے وہ صیغہ لایا گیا جو ذوی العقول کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. مصنف فرماتے ہیں وَلِلتَّشْبِيهِ بِهِ أَتَى بِضَمِيرِ جَمْعٍ مَنْ يَعْقِلُ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْكُفَّارُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَمُوتُ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. فرماتے ہیں اور یہ آیت شریفہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ جو قرآن پاک کا مثل لانے سے جب عاجز ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، تو آپس میں کہتے تھے ارے بھائی تھوڑا اور انتظار کر لو، یہ محمد نعوذ باللہ مر جائے گا تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا، مر جائے گا تو قصہ ختم ہو جائے گا، تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑا انتظار کر لو، ریب المنور، تھوڑا انتظار کر لو، مر جائے گا تو قصہ تمام ہو جائے گا. اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. فرماتے ہیں نازل ہوئی آیت شریفہ اس وقت جبکہ کفار نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب مر جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. نبی جی اگر آپ کی موت سے ابطال نبوت پر اگر استدلال کرنا چاہتے ہیں، بھائی پتہ چل جائے گا اگر مر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی نہیں تھے. اگر یہ آپ کی موت سے ابطال نبوت پر استدلال کرنا چاہتے ہیں تو وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا. ان میں انبیاء کرام بھی گزرے ہیں، رسول اعظام بھی گزرے ہیں، وہ لوگ بھی گزرے ہیں جن کی نبوت اور رسالت کو تم تسلیم کرتے ہو، وہ تو نہیں باقی رہے. جب ان کے مرنے سے ان کی نبوت باطل نہیں ہوئی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے ان کی نبوت کے باطل ہونے پر کیسے استدلال کر سکتے ہو؟ یا تو یہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اور نبی جی اگر آپ کی موت کی خواہش اور تمنا صرف آپ سے بغض، عداوت اور عناد کے لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کا انتقال ہو جائے تو خوشیاں منائیں، تو قرآن کہتا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اس میں ان کے لیے خوشی کا کیا سبب، کیا ذریعہ؟ کیا آپ مر جائیں گے، یہ زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ؟ اگر آپ کی موت کی تمنا ابطال نبوت کے لیے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اگر آپ کی موت کی تمنا بطور بغض، بطور عناد، بطور عداوت کے ہیں تو أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. گویا کہ قرآن دونوں طریقے پر، غرض ہے کہ ہر حال میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کی موت کا انتظار محمل اور لغو ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے آپ کی موت کے انتظار سے، کیونکہ آپ کی موت ان کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں. من قبلک الخلد ای البقاء فی الدنیا، دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہم نے کسی کو نہیں بنایا. افإن مت فهم الخالدون فیہا، نبی جی اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ خلود، ہمیشہ ہمیشہ رہنا، کسی چیز کا مستقل باقی رہنا، کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں؟ لا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ گویا کہ مطلب یہ کہ استفہامیہ انکار کے لیے. افہم الخالدون، کیا تھا یہاں پر؟ فہم الخالدون ای افہم الخالدون. مصنف فرماتے ہیں فالجملۃ الاخیرۃ محل الاستفہام الانکاری، اخیر کا جملہ افإن مت، ایک جملہ یہ ہوا، فہم الخالدون دوسرا جملہ یہ ہوا. فرماتے ہیں یہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ استفہام انکاری. فہم الخالدون ای افہم الخالدون، یہاں پر حمزہ استفہامیہ تھا، لیکن چونکہ حمزہ استفہامیہ
صدر کلام کو چاہتا ہے، اس لیے افہم الخالدون میں سے حمزہ استفہامیہ کو فَإِن مِتَّ پر داخل کر دیا گیا، ورنہ جملہ تھا فَإِن مِتَّ أَفَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ تو اگلا جملہ استفہامیہ ہے، لیکن چونکہ استفہام حرف استفہام صدر کلام کو چاہتا ہے، اس لیے جملہ اخیرہ سے حمزہ استفہامیہ کو کہاں لے جایا گیا؟ جملہ اولا کے اوپر افَإِن مِتَّ، وہ استفہامیہ نہیں بلکہ استفہامیہ ہے جملہ اخیرہ، اور استفہام بھی انکاری، اس لیے مصنف نے کہا لا، نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو دنیا میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہاں؟ دنیا کے اندر۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نفس سے مراد کون؟ دو قول ہیں اس کے اندر۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر نفس زمین پر ہو یا آسمان پر، ہر نفس زمین پر ہو یا آسمان پر، لہذا فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، صرف انسان، جنات، حیوانات، ان کے اوپر، یعنی وہ مخلوق جو دنیا میں ہے زمین پر، اس پر موت طاری ہوگی، اور جو آسمانی مخلوق ہیں فرشتے، حور عین وغیرہ، ان کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ مصنف نے گویا کہ اس دوسرے قول کے طرف اپنا رجحان ظاہر کیا، کیا بڑھا کر؟ فی الدنیا بڑھا کر، کل نفس ذائقۃ الموت فی الدنیا، دنیا میں جتنے نفوس ہیں ان میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ گویا کہ مصنف کا رجحان یہ ہے کہ فرشتوں پر موت طاری نہیں ہوگی، ان پر بے ہوشی ہوگی لیکن موت ان کے اوپر طاری نہیں ہوگی۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت فی الدنیا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے دنیا کے اندر۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا انسانی جسم سے نکل جانا، روح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا، اور روح خود ایک جسم نورانی لطیف چیز ہے، روح خود بھی ایک جسم رکھتا ہے، اور وہ پورے جسم کے اندر، انسانی پورے جسم کے اندر اس طرح سمایا ہوا ہے جس طرح گلاب کے پھول کے اندر عرق سمایا ہوا ہے۔ عرق گلاب کہاں ہے؟ پھول کے اندر، وہ عرق پورے گلاب کے پھول کے اندر سمایا ہوا ہے، لہذا پورے گلاب کے پھول سے نکل کر آتا ہے۔ اسی طرح روح بھی پورے انسانی جسم کے اندر سمائی ہوئی ہے، پورے انسانی جسم سے نکل کر آتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عاصی اور کافر کو جب موت آتی ہے تو اس کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پورے جسم سے روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، تو اس کو اس طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح کسی کپڑے کو کانٹوں پر ڈال کر کپڑے کو کھینچا جائے تو کپڑا اس طرح کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح روح بھی پورے جسم سے اس طرح نکل کر آتی ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن نے یوں نہیں کہا کہ ہر نفس کو موت آنی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ورنہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہر نفس کو موت آنی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، موت تو آنی ہی آنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر ایک کے چکھنے کی حس مختلف ہوتی ہے، میں چکھوں گا تو الگ، یہ چکھیں گے تو الگ، اور یہ چکھیں گے تو الگ۔ ہر ایک کی چکھنے کی حس الگ ہے، ہر ایک کو چکھنے کی حس جب الگ ہے تو چکھنے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ڈلے ہوئے مسالوں سے، کھانے کے اندر جو مسالے ڈالے گئے ہیں اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کا ذائقہ ہر ایک چکھے گا، ہر ایک کے چکھنے کا احساس الگ ہوگا، اور چکھنے کا دار و مدار
اس کی زندگی میں ڈالے ہوئے مسالے یعنی اعمال کے اوپر ہوگا۔ جس طرح کھانے کا دار و مدار اس کے مسالوں پر، اسی طرح زندگی کے بعد موت کے چکھنے کا دار و مدار زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے اوپر۔ چکھنا الگ چیز ہے اور موت کی تکلیف کا احساس وہ الگ چیز ہے۔ چکھنا الگ چیز اور موت کی تکلیف، موت کی تکلیف تو ہر ایک کو ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام کو ہوئی۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ موت کی تکلیف صرف کس کو ہوتی ہے؟ نافرمان کو۔ جن لوگوں کی زندگی بری گزری ان کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اللہ کے نبی کا آخری وقت دیکھا، کیونکہ آپ انتقال کے وقت کہاں تھے؟ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا اور پانی کا پیالہ قریب میں رکھا ہوا تھا، اور آپ بار بار پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے۔ آدمی چہرے پر پانی کب ڈالتا ہے؟ تکلیف کے وقت میں۔ آپ ڈال رہے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے، اور آپ بار بار فرما رہے تھے کہ اللہ موت کی تکلیفوں پر میری اعانت فرما، اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت۔ آپ بار بار یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ تو اما جان فرماتی اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، موت کی تکلیف تو ہر ایک کو آنی ہے۔ تو موت کی تکلیف یہ الگ چیز اور اس کا احساس یہ الگ چیز۔ احساس کا تعلق کس سے ہے؟ اعمال سے۔ چنانچہ بزرگوں کو موت کے وقت کیا ہوتی ہے؟ فرحت، خوشی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے پہلے کی رات میں کیا کہتے تھے؟ غدا نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، ارے بھائی خوشخبری ہے، کل ہم ملاقات کریں گے اپنے ساتھیوں سے۔ غدا نلقى الاحبہ، کل کو ملاقات ہوگی ساتھیوں سے، کس سے؟ محمدا وحزبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے۔ تو اس لیے جب بزرگوں پر، اللہ والوں پر موت کا وقت آتا ہے تو ان کے چہرے سے خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ کہ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے جو چکھ رہے ہیں وہ چکھنے کا احساس بھلا، اس لیے ان کو موت کی تکلیف اپنی جگہ، لیکن جو احساس، جو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے وہ اس ساری تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت فی الدنیا وَنَبْلُوكُمْ نَخْتَبِرُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور آزمائیں گے ہم تم کو شر یعنی ہر خلاف طبع چیز کے ساتھ، خیر ہر ایسی چیز جو طبیعت کو بھلی لگے، مرغوب چیز، شر خلاف طبع، خیر موافق طبع۔ جیسے فرماتے ہیں فقر اور غنا، شر فقر، خیر غنا، شر بیماری، خیر تندرستی، فتنتاً آزمائیں گے۔ فتنہ فرماتے کہ یہ مفعول لہو ہے اس کا، وَنَبْلُوكُمْ کا، اور دوسرا قول یہ کہ فتنہ حال ہے نبلوکم کی ضمیر سے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَاتِنِينَ لَكُمْ، اس حال میں کہ ہم تم کو آزمانے والے ہوں گے۔ تو یہ پھر فتنہ حال ہے نبلوکم کی ضمیر سے، اے لننظر اتصبرون وتشکرون اولا، یعنی کہ تم صبر کرتے ہو تکلیفوں پر یا شکر کرتے ہو نعمتوں پر یا نہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، لہٰذا تمہارے اچھے برے کاموں کا ہم تم کو بدلہ دیں گے۔